دونوں اخباروں سے ہمارا تعلق ہے. لیکن نہیں صاحب یہ کیا سٹوری ہے؟ لیفٹیننٹ جو جنرل جاوید اقبال رمدے ان پول پوزیشن فار آرمی چیف سلاٹ. دیکھیں جی، آرمی چیف آف سٹاف جو ہوتا ہے پاکستان میں اس کو بڑا اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. وہ اہمیت کی نظر سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ آج تک ہمارے ملک میں جمہوریت، ہمارے سیاسی لوگوں کے اپنے کارنامے، یا سیاسی لوگوں کے اپنے معاملات، یا سیاسی لوگوں کے اپنے سلسلے ایسے رہے ہیں کہ جمہوریت اس طرح پمپ نہیں سکی جس طرح اس کو پمپنا چاہیے تھا. فوج آتی رہی، جن کو اب ڈکٹیٹر کہتے ہیں، فوج کو آنا پڑا، آتی رہی، یا نہیں آنا پڑا آتی رہی، یا پولیٹیکل لوگ لاتے رہے، وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. لیکن فوج آتی رہی، جمہوری کلچر ڈیولپ نہیں ہوا. زرداری صاحب آئے تو زرداری صاحب نے پھر فوج کو تباہ کرنے کی کوشش کی. 3 سال کی ایکسٹینشن کیانی صاحب کو دے دی، جس میں فوج کا امیج تباہ و برباد ہو گیا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں ایکسٹینشن تباہی ہے؟ تباہی مقصود ہے تباہ و برباد کو کسی وجہ وجہ بھی اس پہ تنقید کی تھی، بڑی کھل کے مخالفت کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اس کی ایکسٹینشن کے وقت حالات کچھ اور ہیں، اس وقت حالات کچھ اور تھے. آپ شاید اس طرف اشارہ کر رہے ہو تو جنرل رحیل شریف ایکسٹینشن نہیں لے گا، جو مجھے پتہ ہے. لیکن انہوں نے آفر بھی کی ہے، نہیں لے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا رہنا، آپ کے جو پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں، جو اس کی وجہ سے شروع ہوئے، میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ رحیل شریف کے قد کاٹ کی، کیونکہ اور رحیل شریف کے مقابلے کے بہت اچھے جرنیل ہیں، جس کی آپ نے سٹوری چھاپ دی رمدے صاحب کی. یہ بھی بہت اچھا جرنل ہے، کور کمانڈر بھاولپور ہے، بڑا مقصود تجربہ کار پروفیشنل آدمی ہے. لیکن کسی کے گھر سے دوش نشان حیدر ہونا، یا اس کا مقصود ہے کہ دو شہید ہونا، اور نشان حیدر کے خاندان سے ہونا، وہ بڑا ایک ڈیفرنٹ قد ہے. پھر اس کا ماشاءاللہ قد بھی اسی طرح ہے، پھر اس کی کام بھی اسی طرح ہے. یعنی جتنے ہمارے چیف ہیں اس طرح لگاتار 3 سال وہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی عید 5 کے 6 عیدیں ہوئی ہیں جا کے بارڈر پہ آگے بڑھی ہے. پھر ضرب عضب شروع کیا اور اس کو ختم کیا کامیابی سے. پھر دیکھو، ہم بھلیکھڑ قوم ہیں، ہم تھینک لیس قوم ہیں. ہم دیکھو، انہوں نے ہم یہاں سے نکلتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا گھر کیسے پہنچیں گے. ایسے حالات تھے جب ٹیک اوور کیا تھا رحیل شریف نے. حادثات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، واقعے بھی ہوئے ہیں، دہشت گردی بھی ہے، لیکن ریشو کتنی کم ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کم از کم پہلے کی بجائے 95% دہشت گردی کے واقعاتوں میں کمی آئی ہے. نہیں تو آپ تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو حسن انتخاب تو نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، انہوں نے چنا تھا انہیں. یہ تو آپ کریڈٹ سارے نواز شریف صاحب کے گنوا رہے ہیں. ہاں، کریڈٹ حکومت کا کریڈٹ ہے. وہ نواز شریف صاحب میں ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے. اب نواز شریف صاحب کو گلہ نہ کریں، جس کے ساتھ شریف لگتا ہو اور جو لاہور کا ہو. اچھا ٹھیک ہے. یہ بھی نواز شریف علاقے کا وفادار تو ہے نا، اپنے شہر کا. یہ بھی لاہور کا ہے، رحیل شریف صاحب بھی لاہور کے. ٹھیک ہے. اب آگے آپ کہیں گے رمدے صاحب بھی لاہور کا ہے، لیکن رمدے صاحب کی پکی سٹوری تو نہیں ہے. رمدے صاحب پروفیشنل آدمی ہے. صاحب اس میں گزارش کی ہے، دیکھیں لوگ اس لیے اسیس کر رہے ہیں. میں زبیر حیات جو ہیں اس میں سینئر. سر میری بات سنیں، یہ سٹوری ساری میں نے پڑھی ہے، میں نے پاکستان کی سٹوری پڑھی ہے. ایکچولی جو فوج کے سسٹم کو میں سمجھتا ہوں، میں بھی ہوں تو اس قسم کی کیا سارائی کروں، یہ تو لوگوں نے کی ہے نا. فوج کے سسٹم کو جو میں سمجھتا ہوں وہ شاید اور جرنلسٹ یا انکر نہ اتنا سمجھتا ہو. ایک تو میرا علاقہ سارا فوج کا ہے، دوسرا میری فیملی بیک گراؤنڈ فوج کی ہے، تیسرا میں خود فوجیوں سے اتنی انٹیمیسی ہے کہ میں تھوڑا بہت کوئی بولے نہ بولے تو کو باڈی لینگویج بھی سے بھی تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. دیکھیں جی، 59 ڈیز ہیں جو آج 58 ہو گئے جو ریٹائرمنٹ میں. 58 ڈیز میں آپ فاض صاحب دیکھیں نا، 18 تو دن ہوتے ہیں، 18 تقریباً 16 دن ہو جائیں گے چھٹیاں. ٹھیک ہے. ہفتہ اتوار جی ایچ کی چھٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر آپ کی 11 کورز ہیں،
ان کو وزٹ کرنا ہے. ٹھیک. پھر آپ کے 10 پروجیکٹ ہیں جو رحیل شریف صاحب نے ان کو اناگوریشن کرنی ہے اور وہ کئی ختم ہو رہے ہیں اور وہ کوئٹہ میں جائیں. انہوں نے آپ بلوچستان کی باتیں کرتے تھے نا, بلوچستان میں انہوں نے ایسا روڈ نیٹ ورک, اس کو کیا پتہ نہیں روڈ کو کہتے ہیں, وہ فائنل ہو گیا کام. اس کو پبلک کے لیے اناگوریٹ, جو ایسا انہوں نے رسی انفراسٹرکچر کی ڈال دی ہے کہ بلوچستان اس چیزوں کو ہی بھول جائے گا کہ کبھی زندگی میں بلوچستان پاکستان سے علیحدہ بھی کوئی اگر بھائی خواہ نہیں ہے, ہمارے ویل وشر نہیں ہے, ایسا جکڑ دیا ہے روڈ نیٹ ورک سے. اور وہ کس نے جکڑا ہے؟ اسی رحیل شریف نے جکڑا ہے اور انہوں نے شروع کرایا ہے. اور FW نے بنایا ہے جس کا حاضر سروس وہ بھی جرنیل ہوتا ہے. اور اس طرح جکڑا ہے کہ ملک کو, بلوچستان کو پاکستان سے اس طرح جکڑ دیا ہے روڈ نیٹ ورک سے کہ جو 8 گھنٹے میں سفر تھا وہ گھنٹے میں سفر ہو جائے گا. اس کی اناگوریشن بھی اب کرنی ہے رحیل شریف صاحب نے. اسی طرح 14 پروجیکٹ ہیں, اس کی اناگوریشن بھی رہی. پھر سعودیہ بھی جانا ہے, پھر UAE بھی جانا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ 60-70 دن کا پروسیس ہے. تو لوگ پریشان ہیں کہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا. تو ایک کل بات اٹھی, کل جب میں ایئرپورٹ پہ اترا مجھے بھی کسی نے کہا کہ یار وہ میں انٹرنیشنل ایوارڈ حاصل کیا وہاں سے, اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے وہاں سے جب میں ادھر آیا تو یہ بات ایک اٹھی ایئرپورٹ پہ, لابیز میں, VIP لاؤنج میں کہ جی میٹنگ ہو گئی ہے. شہباز شریف صاحب مین آدمی ہیں, انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے مسئلے کو ٹیک آن کیا ہے. پہلے کبھی کچن کیبنٹ ہوتی تھی, اور کچن کیبنٹ ناظرین کو میں بتاؤں اس میں چودھری نثار بہت اچھا آدمی ہے, وہ بھی اس کا بھی اہم رول ہوتا تھا. لیکن اب کچن کیبنٹ نواز شریف نے ختم کر کے ایک شہباز شریف کو ٹاسک دے دیا. اب یہ تو کنفرم ہے کہ شہباز شریف کے پاس یہ ٹاسک ہے, نہ مریم نواز کے پاس ہے نہ نواز شریف کے پاس ہے. نواز شریف نے شہباز شریف کو ٹاسک دیا ہے. یہ میں کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ چیف اپوائنٹمنٹس اور رحیل شریف صاحب سے مذاکرات پہلے جب کیانی صاحب تھے یا مشرف صاحب ہوتے تھے یا جو بھی تھا, تو مذاکرات میں چودھری نثار صاحب بھی. اچھا نہیں سر, ادھر ایک میں سوال. اب یہ بات کل ہو گئی ہے, کتنے تک ہوئی ہے کتنے تک نہیں ہوئی مجھے مروا نہ دینا, یہ بڑے سینسٹیو ایشو ہیں, مجھے کچھ نہیں پتا. یہ حامد میر صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ پیٹریاٹ بڑا غلط اخبار ہے, یہ آپ وہ سٹوری چھاپ دیتے ہیں, لیکن یہ لوگوں کی باتیں ہیں. سٹوری میں یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تو بھائی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ سمری چلی گئی نوٹیفیکیشن کے لیے. ہاں سمری نہیں, افواہیں اور کیوں کوئی نہیں چھاپتا تھا, آپ کیوں چھاپتے ہیں؟ ہم افواہوں کو بیٹی زیادہ دیتے ہیں. نہیں سر میرا سوال سن لیں. نہیں آپ کو کوئی ٹیکنیکل چیزوں کا پتہ بھی ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے. نہیں سر اب ڈیلی پیٹریاٹ اور ڈیلی پاکستان والوں کا کچھ نہ کچھ پتہ اندر کی خبر کا. نہیں سر میرا سوال سن لیں پہلے. سوال یہ ہے کہ جب رحیل شریف صاحب کو چننا تھا نواز شریف صاحب نے, تو سورسز رحیل شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو CDS بنایا جا سکتا ہے, وہ چیف آف ڈیفنس سٹاف بنایا جا سکتا ہے, ان کو فیلڈ مارشل بنایا جا سکتا ہے, ان کو جو ہے آپ وہ جو سعودی گورنمنٹ کہہ رہی ہے مسلمان ممالک کا 34 ممالک وہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کو اس میں بہت فائدہ ہوگا, ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا. اور رحیل شریف صاحب کو ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ کسی نہ کسی فورم میں اس CPEC کے منصوبے کو کامیاب کرنے میں ان کی ایگزسٹنس کا ہونا. جتنی انہوں نے شہرت اور پیار ارن کیا, میرا خیال وہ ٹائم سے گھر جانا پسند زیادہ کریں گے. میری سوال سن لیں. نہیں سر رحیل شریف صاحب کو گھر جانا تو بابو بھائی آرمی چیف جو نہیں آ جائے گا تو گھر جانا پسند, گھر بھائی ان سے کام لیں, فٹ آدمی ہے. میرا سوال نہیں سر سن لیں. سوال یہ ہے کہ جب رحیل شریف صاحب کو چننا تھا تو نواز شریف صاحب کو بتایا گیا تھا کہ بھائی آپ نے لاسٹ ٹائم بھی سینیرٹی سپرسیڈ کی تھی, تو انہوں نے رحیل شریف صاحب والے معاملے میں سینیرٹی سپرسیڈ نہیں کی, یہ سیکنڈ تھے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جنرل کیانی صاحب نے جنرل ہارون اسلم کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ ان کو ترقی نہیں دینی, ان کی شکایات درج تھی سٹنگ آرمی چیف. میرے جو حساب ہے اس دفعہ وہ دوبارہ سینیرٹی آپ نہیں سمجھ رہے کہ, لیکن اس میں تو سینیرٹی والا معاملہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ 62 PM کورس ہیں سارے, 2 کور کمانڈر جو ہے چاروں میں سے کسی کو بھی لگا لیں, سینیرٹی نہیں. جنرل نجیب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کور نہیں کی, وہ سینئر تھے, انہوں نے کور نہیں کی.
انجینئر کے ہیں, 2 جو ہے نا وہ انہوں نے تو کورے نہیں کیے, ایک بار ہوتے ہیں. وہ تو اس طرح کا معاملہ ہے, لیکن ایک آدھ میرا خیال ہے پھر بھی اس میں سینئر رمدے صاحب کو سید واجد حسین نے بھی نہیں کی, نہیں وہ جنرل نجیب نے نہیں کی, ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ سٹاف جنرل نجیب نے بھی نہیں کی. ہاں نہیں کی. اور وہ جو ہے نا یہ جنرل زبیر اور جنرل اشفاق کے درمیان 2 جرنیل ہیں جنہوں نے کور نہیں کی, اس وجہ سے وہ ایلیجیبل نہیں ہے. ہاں اور وہ جو ہے لیکن وہ کوئی اتنا سینیرٹی کا فرق نہیں پڑے گا, اور ایک آدھ میرا خیال ہے جرنیل کا کو پڑے گا جنہوں نے کور بھی کی ہے اور رمدے کو بنا دیتے ہیں. تو لیکن یہ بھی ہے اس خبر میں جو کہ جنرل باجوے کا بھی نام ریکمینڈ کیا چیف نے, لیکن پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں, ہم نے تو پڑھا تو نہیں ہے کہ یہ لیٹر آیا ہوا ہے ریکمینڈ ہوا ہے, لیکن خبر کی خبریں ہیں. لیکن اس میں وزن ضرور ہے کہ یہ پروفیشنل آدمی ہے, اور ہو سکتا ہے چیف نے بھی اس کی رضامندی کی ہو, چیف کی طرف سے بھی آیا ہو, اور نوٹیفیکیشن تو چونکہ کرتی ڈیفنس منسٹری ہے تو ہو سکتا ہے کل ہوئی تو ہے میٹنگ. اچھا نہیں صاحب, یہ اسٹوری آپ کی اپنی جگہ, میں کچھ کاؤنٹر چیزیں آپ سے چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاریخی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو 14 تھے جرنیل, ان میں سے 4 4 سٹار جرنیلوں میں سے 9 سی جی ایس رہے ہیں, اور پھر وہ 4 سٹار بنے, 9 سی جی ایس رہے. اب سی جی ایس کی دوڑ میں اگر آپ کو بتائیں تو ان میں سے جنرل زبیر اور جنرل اشفاق, نہیں یہ ابھی سی جی ایس ہے نا, زبیر تو سی جی ایس, ہاں وہ تو سی جی ایس ہے, لیکن ایکس سی جی ایس جنرل اشفاق تھے. دیکھو نا اب پرابلم یہ ہے نا کہ کئی ایشوز ہوتے ہیں, لیکن وہ ایشوز کو کیسے ہینڈل شہباز صاحب نے, رحیل شاہ صاحب نے, نواز شریف صاحب کو تو میں نہیں گنتا کیونکہ یہ معاملات کو دیکھ رہے تھے, حل کر رہے تھے شہباز صاحب اور رحیل شریف صاحب. نہیں سر پچھلے اب وہ دیکھو نا, اب نیوی کو بھی دیکھیں نا, اب اس دفعہ بھی آرمی کا جوائنٹ چیف آف سٹاف رہا ہے, اس سے پہلے بھی آرمی کا رہا ہے. اب یہ بھی ایک لمحہ فکریہ آئے گا کہ نیوی ایئر فورس کا بھی نارملی رہتا ہے 2 سال بعد 2 پیریڈ یہ ہوتے ہیں, تو پھر تیسرا اس کا ہوتا ہے. اچھا یہ چانسز ہیں کہ جوائنٹ چیف وہاں سے آ جائے؟ نہیں, مقصود ہے وہاں سے نہیں آ رہا, اس دفعہ تو نہیں آ رہا, اسٹوری کے مطابق سٹوری کے مطابق تو نہیں آ رہا, لیکن وہ بھی ایک قصہ کہانی ہوتا ہے کہ اس کو آنا چاہیے, جو آتا ہے سروئی رہا ہے اس طرح مقصود ایئر فورس کے. نہیں سر اس اسٹوری کے مطابق تو نواز شریف صاحب نے گرین سگنل بھی دے دیا ہے, اور یہ سمری بھی چلے گئی ہے, اور سارا کچھ طے پا گیا. بھائی یہ آپ کی سٹوری کے مطابق, یہ پیٹریاٹ کی سٹوری کے اگر صحیح ہوتی ہے تو پھر آپ بڑے, پھر تو لوگ آپ لوگوں کے متعلق ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ. اچھا نہیں صاحب, اس میں کیا یہ بھی چانسز ہیں کہ یہ جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان میں ان کا نام ریکمینڈ ابھی کیا گیا ہو یا فائنلائز ہو چکا ہے؟ ویسے تو 3 نام ریکمینڈ ہوتے ہیں نا آرمی سے, ہاں 3 نام زبیر, اشفاق اور ان کے ساتھ ریکمینڈ ہوتے ہیں. ہاں اور وہ 3 میں پھر پرائم منسٹر کی میرا خیال ہے ثوابدید ہوگی یا شہباز صاحب کی. ابھی تو شہباز صاحب ہی اس معاملے کو حل کر رہے ہیں نا. تو اس دفعہ اس کا مطلب میرٹ کا تو مسئلہ نہیں تھا, سپر سیڈ کرنے کا پرابلم ہی نہیں تھا اتنا بڑا. وہ چاروں میں سے کسی کو بھی لگائیں تو سارے 62 پی ایم اے کورس ہیں, تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, تقریباً ایکویلنٹ, آل اباؤٹ ایکویلنٹ. اب میرا خیال ہے فرق تو خیر پڑے گا, لیکن میرا خیال ہے اتنا فرق نہیں پڑے گا. اور ان میں یہ پیٹریاٹ اور پاکستان نے یہ سٹوری کر دی, ایک ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے چانس 3 نام انہوں نے بھیجے ہوں گے. پچھلے ویک لاہور میں آرمی چیف کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. شہباز از دی کی مین. چودھری نثار اب ان کے ساتھ اس معاملے میں نہیں ہے پیج پہ. شہباز کیونکہ جو میٹنگ بھی ہوئی ہے پرسوں کی میٹنگ ذکر کرتا ہے نا اخبار, کل کی میٹنگ ذکر کرتا ہے. کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو سنا گیا ہے وہ ڈیفینس منسٹر تھا, خواجہ آصف بھی موجود تھا. یہ بہت بڑی سٹوری ہے. میں اس کا حل پھر یہی میں نکال رہا ہوں نہیں صاحب کہ میں فوری طور پر بریک ایک لے لوں, اور مجھے کوئی حل نہ سوچ رہا ہے نہ سمجھ آ رہا ہے. ناظرین شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا نہیں صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ عوام کو ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کو بھی انگیج کریں, ان کو بھی شامل کریں. تو آج جو ڈسکس ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری کا سارا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک عام شہری بھی جو ہے کسی بڑے اور پاورفل ادارے سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اور یہ تقرریوں میں کیا مسئلہ ہے, کوئی بے ضابطگی سے نظر آ جائے. اور شہری جو ہیں وہ اپنا اس طرح سے حق جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے کسی بھی بڑے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں. میں اس میں آپ کے سامنے مثال بھی رکھتا ہوں انڈیا کی, کہ انڈیا میں سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج تھے. تو ایک شہری نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت, اس قانون کے تحت ایک اپلیکیشن لکھی, اور انہوں نے جواب نہ دیا. انہوں نے اثاثے پوچھے تھے ان کے,
وہ اس کو کمیشن میں لے گیا, رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن میں, اور ہائی کورٹ میں درخواست لے گیا. ہائی کورٹ کے جج نے ان کو بلایا, ان جج صاحب کو جو سپریم کورٹ کے تھے, اور بے ضابطگیاں جب نکلی تو انہیں سیک ہونا پڑا ایک شہری کی وجہ سے. کیا تھی؟ ان کے 3 پلاٹ زیادہ تھے. اچھا, تو آپ کو 3 فلاٹوں کا کام ہے. ادھر تو ایک کے متعلق. پہلے تو ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن انگریزی کا لفظ ہے معلومات حاصل کرنا. وہ عام شہری کا حق ہے معلومات حاصل کرنا. یہ مشرف صاحب کے دور میں ہی شروع ہوا تھا. کراس میڈیا پہ پابندی اسی لیے لگائی تھی, پھر اٹھائی گئی اسی وجہ سے, جس میں ہم بھی پہلے بڑے پریشان تھے, اور ہم نے نام بھی دوسرے دیے تھے کیونکہ جو ہمارے میڈیا میں آتے تھے ان کے نام نہیں دیے تھے. رائٹ ٹو انفارمیشن, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ معلومات ہر شہری کا کسی کے بارے میں, کسی کے معاملے میں, کسی حدود و قیود کے اندر, یعنی جس سے کرپشن کا ایلیمنٹ ہو, یا اس کی بھی اپنی حدود ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کی پرسنل کوئی اس پہ وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کو استعمال کیا جائے, تو وہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ معلوم کر سکتا ہے. یہ بھی ابھی سینٹ سے پاس ہو گیا میرا خیال ہے. نہیں صاحب, یہ لیکن آپ دیکھیں ایک شہری کی یہ پراپرٹی بھی ہے. یہ قانون اس لیے شہری کی پراپرٹی ہے کہ سارا کچھ تو شہری کے ٹیکس پیئر منی سے چل رہا ہے, تو اس کی یہ پراپرٹی ہے کہ وہ, اور یہ اس لیول کی ان کو اسٹرینتھ دیتا ہے کہ وہ حق رکھتے ہیں پوچھنے کا. وہ سیدنا عمر کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس یہ تھان کا دوسرا کپڑا جو ہے وہ جو آپ نے لگایا اپنے جسم پہ وہ کہاں سے آیا, تو وہ ایک شہری نے سوال کیا تھا. اور یہی قانون جو ہے وہ سیکیور کرتا ہے کہ یہ اس کی پراپرٹی ہے. یہ قانون یہ بتاتا ہے. اچھا, اتنے معاملات آپ نازک بنانا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اتنے آپ وہ نیک پاک بننا چاہتے ہیں, تو پھر ہماری اسمبلیوں کا کیا بنے گا, ہماری بیوروکریسی کا کیا بنے گا؟ آپ نہیں سب دیکھیں نا, آپ کا ڈسٹرکٹ بجٹ جب جاتا ہے ہیلتھ کا, صرف ہیلتھ کو فوکس کر لیں, ایک محکمے کو, آپ دیکھیں کہ کتنی کرپشن ہوتی ہے کہ آپ کے ایک رورل ایریا جو ہے اس کی ڈسپینسری میں پیراسیٹامول نہیں پڑی ہوتی. تو ایک شہری کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ پوچھے کہ بھائی جان یہ بجٹ کہاں گیا, اور اگر وہ جواب نہیں کوئی مینجمنٹ دیتی تو وہ سیک ہو جاتی ہے. اچھا, اس حد تک نہیں سب, یہ امپورٹنٹ پتہ ہے مجھے, پتہ ہے, لیکن اس پہ کس طرح عمل ہوتا ہے. پاکستان میں بہت قانون بنائے گئے, لیکن نواز شریف صاحب اور اس کی امپلیمنٹیشن پہ سارا دار و مدار ہوتا ہے. فاض صاحب, یہ بہت اچھا قانون ہے. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے نا, یہ ہر بندے کا حق ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سائبر کرائمز پہ یا سوشل میڈیا پہ جو ابھی کیا, اس پر کوئی عمل ہوا؟ میرے لکھنے پہ سپریم کورٹ میں بہت زیادہ فیصلے ہوئے, اور وہ قانون پی ایل ڈی قانون بک میں چھپ چکے ہیں. کسی فیصلے پر عمل ہوا؟ آپ اس بات کو روئیں کہ جو قانون بنتے ہیں ان پر عمل ہو, 62 63 پر عمل ہو. رائٹ ٹو انفارمیشن قانون بہت اچھا ہے, لیکن اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فقدان جو ہے نا وہ عمل کا ہے, امپلیمنٹیشن آف لا. امپلیمنٹیشن آف لا, جس معاشرے, جس ملک, جس میں کا فقدان ہو نا, قانون جو بناتے رہے. نہیں سب, جب یہ ساری اپلیکیشنز کا معاملہ چل رہا تھا تو نواز شریف صاحب کی جانب سے ایک سرکولر جاری کیا گیا پی ایم ہاؤس سے. انہوں نے کہا کہ حساس انفارمیشن یا وہ انفارمیشن آپ نہ دیں جو نہیں دینی چاہیے. اب اس کی ڈیفینیشن تو ہر بندہ اپنے لحاظ سے, تو اسی لیے ہمارا قانون کو کنفیوز کرنا وہ کمال. آپ ایسا پوائنٹ تلاش کر لیتے ہیں جو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن لا پڑھنا, کہ لا سیکٹری میرا عزیز لگا ہے ابھی, کرامت سے میں ہنس رہا تھا, کرامت نیازی. اب یہ پڑھنا, آپ اس میں ہمارے پاکستان کے لوگ جو آرڈیننس یا بھی نئے جو قانون بناتے ہیں اس میں اتنی ایسی ایمبیگوٹی چھوڑ جاتے ہیں کہ کہیں سے بچنا ہو تو بچا جا سکے. اچھا, اتنی مطلب اس میں یہ دیکھو نا, میاں صاحب کی آپ نے بات کر دی نا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا, پھر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی قانون پہ, امپلیمنٹیشن نہیں. سب آرٹیکل 6 میں انہوں نے بڑے لوپ ہولز رکھے. کس میں؟ جب حکومت نے آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کیا تو اس میں بڑے لوپ ہولز, قانونی لوپ ہولز ہیں, وہ بچتے گئے. آپ کا امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. جہاں قانون پہلے آلریڈی موجود ہے, قانون
رائٹ ٹو انفارمیشن تو عام آدمی کے لیے درخواست دی، آسانی کر دی، لیکن پہلے آلریڈی یہ لا موجود ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں عدالت میں دعویٰ کر کے اس کے بارے میں، ملک کا پیسہ یا کرپشن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو عدالت اس کی ڈیٹیل دینے کی پابند ہے. ٹھیک ٹھیک، لا آلریڈی موجود ہے. میں مختار احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. مختار صاحب السلام علیکم. السلام جی. مختار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. انفارمیشن کمیشن آپ پنجاب ہیں مختار احمد صاحب. اچھا مختار احمد صاحب، ہم چاہ رہے ہیں کہ ناظرین کے لیے آپ بتائیں کہ یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کیا اور کس طریقے سے ایک شہری کو امپاور کرتا ہے. دیکھیے، یہ 2010 میں آئین میں ایک امینڈمنٹ ہوئی اور آرٹیکل 19A کا اس میں شامل کیا گیا. جی جی. اور اس وقت سے رائٹ ٹو انفارمیشن وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے آئین میں اس کی ضمانت دی گئی ہے. اس کے بعد سے پنجاب اور کے پی نے بہت اچھے رائٹ ٹو انفارمیشن کے لاز بنائے ہیں. پنجاب 2013 میں یہ دونوں بہت اچھے قانون ہیں اور ان قوانین کے تحت پنجاب حکومت کے کسی بھی محکمے سے یا کے پی حکومت کے کسی بھی محکمے سے کسی قسم کا ریکارڈ یا انفارمیشن مانگی جا سکتی ہے. اور بہت تھوڑی انفارمیشن ہے، بہت تھوڑی معلومات ہیں جو سرکاری ادارے منع کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نہیں دے سکتے. جو وہ کون سے ادارے ہیں مختار صاحب؟ وہ کون سے ادارے ہیں؟ وہ کون سے ادارے ہیں جن کے بارے میں پابندی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی شہری نہیں پوچھ سکتا یا پوچھنے کا حق نہیں رکھتا؟ مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آئی. مختار صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے ادارے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی عام شہری پوچھنے کا حق نہیں رکھتا؟ دیکھیے، پنجاب حکومت یا کے پی کی حکومت تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس سے انفارمیشن نہیں لی جا سکتی. ٹھیک ہے. ہاں، کچھ انفارمیشن کی نوعیت ایسی ہو سکتی ہے جو کسی بھی ادارے میں ہو سکتی ہے جس کو روکا جا سکتا ہے. نوعیت کا تعین کون کرے گا؟ اگر کوئی ذاتی معلومات ہیں جو اس کی پرائیویسی سے متعلق ہیں تو وہ روکی جا سکتی ہیں. یا کسی ادارے کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں جس کا تعلق پاکستان کے ڈیفنس سے ہے، وہ بھی روکی جا سکتی ہیں. یا کوئی ایسی معلومات جس کے ڈسکلوجر سے ملزم کے بھاگ جانے کا خطرہ ہو یا عدالتی کارروائی متاثر ہوتی ہو، وہ روکی جا سکتی ہیں. لیکن ایسی معلومات کی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسی معلومات بہت کم ہوتی ہیں اور زیادہ تر معلومات تو آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، پروموشن، ریکروٹمنٹ، پروکیورمنٹ اور اس طرح کے معاملات سے ہوتی ہیں اور وہ اب قابل رسائی ہیں، ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا مختار صاحب، میں ایک آخری چیز آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ وفاق اس پر کیا کہتا ہے اور جو اس کا وفاق کی جانب سے جو قانون بنا ہے جو ابھی پائپ لائن میں پڑا ہے، ابھی وہ جو ہے منسٹری آف لا کے پاس ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مرکز میں جو قانون موجود ہے اس وقت وہ 2002 کا فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس ہے. یہ بہت کمزور قانون ہے. ظاہر ہے جب یہ قانون آیا اس وقت آرٹیکل 19A آف دا کانسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا. اور اس کے تحت کچھ معلومات لی جا سکتی ہیں، لیکن جو معلومات لی جا سکتی ہیں وہ کافی کم ہیں. زیادہ تر معلومات اس کے تحت خفیہ رکھی جا سکتی ہیں. اب اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد 18ویں ترمیم میں 19A کا اضافہ ہوا ہے. جو 2002 کا قانون ہے وہ آئینی پروویژن سے مطابقت نہیں رکھتا اور بڑے عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک نیا قانون نہیں لایا جا سکا، جو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ نیا قانون جلد از جلد لایا جائے. دیکھیے، انڈیا میں اس طرح کا 2005 کا ایک قانون ہے جو بہت اچھا قانون ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک فیڈرل لیول پہ رائٹ معلومات تک رسائی کا حق نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کمزور قانون. جی بہت شکریہ مختار صاحب، بہت شکریہ. مہربانی جی. بہت نہیں صاحب، یہ دیکھیں آپ کے ایک شہری جو ہے لیکن ادھر بہت سارے معاملات انہوں نے بتائے کہ یہاں تو قانون بڑا ویک ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کوئی وقت ایسا آئے گا پاکستان کی تاریخ میں کہ اس طرح کے قوانین اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ ایک شہری جس کے ساتھ ہم ڈیلی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا ہے سب کچھ، آپ کے ٹیکس پیئر منی سے سب کچھ چل رہا ہے، وہ بھی امپاور ہو سکے؟ دیکھو، وہ آلریڈی امپاور ہے. نہیں صاحب، وہ امپاور کیسے؟ آلریڈی امپاور ہے، آلریڈی قانون ایک شہری، لیکن امپاور اس کو پاور یوز کر کوئی کرنے نہیں. پاکستان میں نا ایک ہی جرنلسٹ ہے اس وقت جنہوں نے جو رائٹ آف انفارمیشن جو ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن، اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انہوں نے سب سے زیادہ ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کی، سب سے زیادہ اپلیکیشنز ڈالیں اور انہیں کل اس پر ایوارڈ بھی ملا. اعزاز سید صاحب، پروفیسر رشید صاحب نے انہیں ایوارڈ دیا، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. اعزاز سید صاحب. شاہ جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام فہد. شاہ جی آپ سے جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک عام ویور کے لیے یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کیا، اور آپ نے جو ہے جتنی بھی اپلیکیشنز لکھی رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت آپ کو سب کا جواب ملا، آپ سیٹسفائی ہیں، اور یہ قانون کتنا پاورفل ہے؟ جی نیاز صاحب اور فہد صاحب، بنیادی طور پہ میں نے تقریباً 200 کے قریب ریکویسٹ فائل کی تھیں. جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو، تو اس طرح ہمارا حق بھی ہے کہ ہم جان سکیں کہ حکومت اپنے پیسے کہاں کہاں خرچ کر رہی ہے، ہمارے جو پیسے ہیں. تو اسی کانسیپٹ کے نظر میں نے تقریباً 200 کے قریب جو اپلیکیشنز ہیں وہ فائل کی تھیں. مجھے کم و بیش 40% جو ہیں وہ جواب ملے، کچھ 60% کے قریب ہیں وہ جواب نہیں ملے. پرٹیکولرلی جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ملا. نہیں، لیکن دیکھیں جی، قانون تو پہلے آلریڈی بھی ہے کہ آپ کسی جو انفارمیشن معلوم کرنے سے کسی میں عدالت میں جا کے اس کو کیس کر سکتے ہیں اور جا کے انفارمیشن معلوم کر سکتے ہیں جو انفارمیشن معلوم کرنے کی ہو. اب کون سی طے کون کرے گا کہ کون سی انفارمیشن ان کو دینی چاہیے، کون سی نہیں دینی چاہیے؟ جس طرح ابھی ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ اس میں قدغن کن کن چیزوں پہ لگائی گئی ہے، یا ان میں کس طرح کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. جی نیاز صاحب، یہ جو لا ہے وفاقی جو قانون ہے اس کی میں بات اگر کروں تو اس میں تو بلینکٹ کوریج دے دی گئی ہے جو دفاع اور اس سے متعلقہ اداروں کو. نہیں، دفاع کو چھوڑ کے اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں وہ اس چیز کو کیسے آپ کلیریفائی کریں گے کہ یہ ان کے پرسنل اس پہ معاملات پہ آ رہی ہے، یا اس کو کیسے آپ ان کو، یعنی ان کو کیسے آپ علیحدہ کریں گے ان چیزوں سے کہ کوئی بندہ اس میں کنفیوژن پیدا نہ کر سکے. نیاز صاحب، اس بات کی تو وضاحت بڑی کی گئی ہے جو قوانین ہے پنجاب کے اور کے پی کے، اور آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے اور پنجاب کے جو قوانین ہیں وہ بڑے واضح ہیں اس حوالے سے اور بڑے بہتر ہیں، بڑے مؤثر ہیں، ان کی تعریف کی جائے گی ہے پوری دنیا میں. جو علیحدہ ہے کہ ان کا ذاتی انٹرسٹ نہ ہو. پہلی بات یہ ہے کہ لوکس اسٹینڈائی جسے کسی ذاتی تعلق کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے وہ تو پوچھا ہی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ شہری ہیں اور شہری ہونے کے ناطے سے آپ ٹیکس دیتے ہیں، تو ریاست کا فرض ہے کہ وہ آپ کو، حکومت کا فرض ہے کہ آپ کو وہ جواب دے، کیونکہ آپ تو اس حکومت کے ریاست کے حصے دار ہیں، آپ سبجیکٹ تو نہیں ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ ذاتی اور جو وہ مثال کے طور پہ بینکوں کے بارے میں معلومات ہیں، اور اگر میں جاننا چاہوں کہ جی نیازی صاحب کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ کیا ہے اور اس کی تفصیلات ہیں، وہ تو مجھے نہیں ملیں گی، یہ تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. ہاں، اگر آپ کے جو بینک اکاؤنٹ میں پبلک منی گئی ہے تو پھر اس کی تفصیلات مل سکتی. نہیں، اگر کرپشن میں فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے جی، اور اس میں فنڈ میں خود بہت کرتا ہے، تو وہ پہلے ہی آلریڈی پتہ تو ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس ادارے میں ہی پتہ ہوتا ہے، اس کے لوگ بھی بتا دیتے ہیں، اور وہ اس کو انفارمیشن اگر وہ اسی چیز کو الجھا دیتا ہے کہ جی یہ تو میرے پرسنل میری کردار کشی ہو رہی ہے، تو پھر اس پہ کیا بنے گا؟ نیاز صاحب، جو اس طرح کی تفصیلات ہیں کرپشن کے حوالے سے، جو تفصیلات ہیں وہ اس طرح تو سامنے نہیں آتی، لیکن کچھ ایسے طریقے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ میرے ساتھ ایک شہری کی کیٹیگری میں ایک ایوارڈ ملا ہے سرمد علی صاحب کو. انہوں نے پنجاب کی جو یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی، اس میں درخواست دی. ان کو شک تھا کہ پنجاب یونیورسٹی میں کچھ جو بھرتیاں کی گئی ہیں وہ خلاف ضابطہ کی گئی ہیں، انٹرویو ٹیسٹ نہیں لیے گئے، ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی گئی. تو اس درخواست کے اوپر کارروائی کی گئی، معلومات لوگوں کے سامنے آئی تو پتہ چلا کہ واقعی قواعد کی خلاف ورزی کی گئی تھی. تو اب وہ معلومات اس طرح کی، کیونکہ جو کرپشن ہے پبلک آفیسز میں وہ ایک بندے کے ہاتھ سے تو ہوتی نہیں، اس میں تو بہت سارے ادارے اور بہت سارے اور لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں. تو معلومات کا جاننا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جانو تو بولو اور بولو تو جانو. تو یہ بنیادی اصول ہے. اور شاہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا. نہیں صاحب ٹائم ہمارے پاس، شاہ صاحب بہت شکریہ، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. نہیں صاحب، سارک سربراہ کانفرنس جو تھی وہ نومبر میں ہونا ہے پاکستان میں، اور لیکن بھارتی میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ اس میں مودی صاحب بھی شریک نہیں ہوں گے اور ان حالات میں وہ نہیں آ سکتے، اور اس کا بھارتی میڈیا کا کلیم ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی اس میں نہیں آئے گا، اور بھی کچھ ممالک جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. اس پر جو ہے اگلی نشست میں ہم بات کریں گے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، ہمیں اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد. چین ایک اس میں شامل کیا گیا جی جی، اور اس وقت سے رائٹ ٹو انفارمیشن وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہمارے آئین میں اس کی ضمانت دی گئی ہے.
اس کے بعد سے پنجاب اور کے پی نے بہت اچھے رائٹ ٹو انفارمیشن کے لاز بنائے ہیں. پنجاب 2013 میں یہ دونوں بہت اچھے قانون ہیں اور ان قوانین کے تحت پنجاب حکومت کے کسی بھی محکمے سے یا کے پی حکومت کے کسی بھی محکمے سے کسی قسم کا ریکارڈ یا انفارمیشن مانگی جا سکتی ہے. اور بہت تھوڑی انفارمیشن ہے, بہت تھوڑی معلومات ہیں جو سرکاری ادارے منع کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نہیں دے سکتے. جو وہ کون سے ادارے ہیں مختار صاحب, وہ کون سے ادارے ہیں, وہ کون سے ادارے ہیں جن کے بارے میں پابندی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی شہری نہیں پوچھ سکتا یا پوچھنے کا حق نہیں رکھتا؟ مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آئی. مختار صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے ادارے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی عام شہری پوچھنے کا حق نہیں رکھتا؟ دیکھیے, پنجاب حکومت یا کے پی کی حکومت تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس سے انفارمیشن نہیں لی جا سکتی. ٹھیک ہے. ہاں, کچھ انفارمیشن کی نوعیت ایسی ہو سکتی ہے جو کسی بھی ادارے میں ہو سکتی ہے جس کو روکا جا سکتا ہے. نوعیت کا تعین کون کرے گا؟ اگر کوئی ذاتی معلومات ہیں جو اس کی پرائیویسی سے متعلق ہیں تو وہ روکی جا سکتی ہیں, یا کسی ادارے کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں جس کا تعلق پاکستان کے ڈیفنس سے ہے وہ بھی روکی جا سکتی ہیں, یا کوئی ایسی معلومات جس کے ڈسکلوجر سے ملزم کے بھاگ جانے کا خطرہ ہو یا عدالتی کارروائی متاثر ہوتی ہو وہ روکی جا سکتی ہیں. لیکن ایسی معلومات کی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسی معلومات بہت کم ہوتی ہیں اور زیادہ تر معلومات تو آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, پروموشن, ریکروٹمنٹ, پروکیورمنٹ اور اس طرح کے معاملات سے ہوتی ہیں اور وہ اب قابل رسائی ہیں, ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا مختار صاحب, میں ایک آخری چیز آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ وفاق اس پر کیا کہتا ہے, اور جو اس کا وفاق کی جانب سے جو قانون بنا ہے جو ابھی پائپ لائن میں پڑا ہے, ابھی وہ جو ہے منسٹری آف لا کے پاس ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, مرکز میں جو قانون موجود ہے اس وقت وہ 2002 کا فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس ہے. یہ بہت کمزور قانون ہے. ظاہر ہے جب یہ قانون آیا اس وقت آرٹیکل 19A آف دا کانسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا, اور اس کے تحت کچھ معلومات لی جا سکتی ہیں, لیکن جو معلومات لی جا سکتی ہیں وہ کافی کم ہیں. زیادہ تر معلومات اس کے تحت خفیہ رکھی جا سکتی ہیں. اب اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد 18ویں ترمیم میں 19A کا اضافہ ہوا ہے. جو 2002 کا قانون ہے وہ آئینی پروویژن سے مطابقت نہیں رکھتا اور بڑے عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک نیا قانون نہیں لایا جا سکا, جو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ نیا قانون جلد از جلد لایا جائے. دیکھیے, انڈیا میں اس طرح کا 2005 کا ایک قانون ہے جو بہت اچھا قانون ہے, لیکن ہمارے ہاں ابھی تک فیڈرل لیول پہ رائٹ معلومات تک رسائی کا حق نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کمزور قانون. جی بہت شکریہ مختار صاحب, بہت شکریہ, مہربانی. جی بہت نہیں صاحب, یہ دیکھیں آپ کے ایک شہری جو ہے, لیکن ادھر بہت سارے معاملات انہوں نے بتائے کہ یہاں تو قانون بڑا ویک ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کوئی وقت ایسا آئے گا پاکستان کی تاریخ میں کہ اس طرح کے قوانین اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ ایک شہری جس کے ساتھ ہم ڈیلی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا ہے سب کچھ, آپ کے ٹیکس پیئر منی سے سب کچھ چل رہا ہے, وہ بھی امپاور ہو سکے؟ دیکھو, وہ آلریڈی امپاور ہے. نہیں صاحب, وہ امپاور کیسے؟ آلریڈی امپاور ہے, آلریڈی قانون ایک شہری, لیکن امپاور اس کو پاور یوز کوئی کرنے نہیں. پاکستان میں نا ایک ہی جرنلسٹ ہے اس وقت جنہوں نے جو رائٹ آف انفارمیشن جو ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن, اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انہوں نے سب سے زیادہ ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کی, سب سے زیادہ اپلیکیشنز ڈالیں, اور انہیں کل اس پر ایوارڈ بھی ملا. اعزاز سید صاحب, پروفیسر رشید صاحب نے انہیں ایوارڈ دیا, وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. اعزاز سید صاحب, شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فہد. شاہ جی, آپ سے جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک عام ویور کے لیے یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کیا, اور آپ نے جو ہے جتنی بھی اپلیکیشنز لکھی رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت آپ کو سب کا جواب ملا, آپ سیٹسفائی ہیں, اور یہ قانون کتنا پاورفل ہے؟ جی نیاز صاحب اور فہد صاحب, بنیادی طور پہ میں نے تقریباً 200 کے قریب ریکویسٹ فائل کی تھیں. جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو, تو اس طرح ہمارا حق بھی ہے کہ ہم جان سکیں کہ حکومت اپنے پیسے کہاں کہاں خرچ کر رہی ہے, ہمارے جو پیسے ہیں. تو اسی کانسیپٹ کے نظر میں نے تقریباً 200 کے قریب جو اپلیکیشنز ہیں وہ فائل کی تھیں. مجھے کم و بیش 40% جو ہیں وہ جواب ملے, کچھ 60% کے قریب ہیں وہ جواب نہیں ملے. پرٹیکولرلی جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ملا. نہیں, لیکن
دیکھیں جی قانون تو پہلے آلریڈی بھی ہے کہ آپ وہ کئی ختم ہو رہے ہیں اور وہ کوئٹہ میں جائیں. انہوں نے آپ بلوچستان کی باتیں کرتے تھے نا, بلوچستان میں انہوں نے ایسا روڈ نیٹ ورک, اس کو کیا پتہ نہیں روڈ کو کہتے ہیں, وہ فائنل ہو گیا کام. اس کو پبلک کے لیے اناگوریٹ, جو ایسا انہوں نے رسی انفراسٹرکچر کی ڈال دی ہے کہ بلوچستان اس چیزوں کو ہی بھول جائے گا کہ کبھی زندگی میں بلوچستان پاکستان سے علیحدہ بھی کوئی اگر بھائی خواہ نہیں ہے, ہمارے ویل وشر نہیں ہے, ایسا جکڑ دیا ہے روڈ نیٹ ورک سے. اور وہ کس نے جکڑا ہے؟ اسی رحیل شریف نے جکڑا ہے, اور انہوں نے شروع کرایا ہے. اور FW نے بنایا ہے جس کا حاضر سروس وہ بھی جرنیل ہوتا ہے. اور اس طرح جکڑا ہے کہ ملک کو, بلوچستان کو پاکستان سے اس طرح جکڑ دیا ہے روڈ نیٹ ورک سے کہ جو 8 گھنٹے میں سفر تھا وہ گھنٹے میں سفر ہو جائے گا. اس کی اناگوریشن بھی اب کرنی ہے رحیل شریف صاحب نے. اسی طرح 14 پروجیکٹ ہیں, اس کی اناگوریشن بھی رہی. پھر سعودیہ بھی جانا ہے, پھر UAE بھی جانا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ 60-70 دن کا پروسیس ہے. تو لوگ پریشان ہیں کہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا. تو ایک کل بات اٹھی, کل جب میں ایئرپورٹ پہ اترا, مجھے بھی کسی نے کہا کہ یار وہ میں انٹرنیشنل ایوارڈ حاصل کیا وہاں سے, اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے وہاں سے جب میں ادھر آیا تو یہ بات ایک اٹھی ایئرپورٹ پہ, لابیز میں, VIP لاؤنج میں, کہ جی میٹنگ ہو گئی ہے. شہباز شریف صاحب مین آدمی ہیں, انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے مسئلے کو ٹیک آن کیا ہے. پہلے کبھی کبھی کچن کیبنٹ ہوتی تھی, اور کچن کیبنٹ ناظرین کو میں بتاؤں اس میں چودھری نثار بہت اچھا آدمی ہے, وہ بھی اس کا بھی اہم رول ہوتا تھا. لیکن اب کچن کیبنٹ نواز شریف نے ختم کر کے ایک شہباز شریف کو ٹاسک دے دیا. اب یہ تو کنفرم ہے کہ شہباز شریف کے پاس یہ ٹاسک ہے, نہ مریم نواز کے پاس ہے نہ نواز شریف کے پاس ہے. نواز شریف نے شہباز شریف کو ٹاسک دیا ہے. یہ میں کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ چیف اپوائنٹمنٹس اور رحیل شریف صاحب سے مذاکرات پہلے جب کیانی صاحب تھے یا مشرف صاحب ہوتے تھے یا جو بھی تھا, تو مذاکرات میں چودھری نثار صاحب بھی. اب یہ بات کل ہو گئی ہے, کتنے تک ہوئی ہے کتنے تک نہیں ہوئی مجھے مروا نہ دینا, یہ بڑے سینسٹیو ایشو ہیں, مجھے کچھ نہیں پتا. یہ حامد میر صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ پیٹریاٹ بڑا غلط اخبار ہے, یہ آپ وہ سٹوری چھاپ دیتے ہیں, لیکن یہ لوگوں کی باتیں ہیں. سٹوری میں یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تو بھائی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ سمری چلی گئی نوٹیفیکیشن کے لیے. ہاں سمری نہیں, افواہیں اور کیوں کوئی نہیں چھاپتا تھا, آپ کیوں چھاپتے ہیں؟ ہم افواہوں کو بیٹی زیادہ دیتے ہیں. نہیں سر میرا سوال سن لیں. نہیں آپ کو کوئی ٹیکنیکل چیزوں کا پتہ بھی ہوتا ہے, اصل بات یہ ہے. نہیں سر اب ڈیلی پیٹریاٹ اور ڈیلی پاکستان والوں کو کچھ نہ کچھ پتہ اندر کی خبر کا. نہیں سر میرا سوال سن لیں پہلے. سوال یہ ہے کہ جب رحیل شریف صاحب کو چننا تھا نواز شریف صاحب نے, تو سورسز رحیل شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو CDS بنایا جا سکتا ہے, وہ چیف آف ڈیفنس سٹاف بنایا جا سکتا ہے, ان کو فیلڈ مارشل بنایا جا سکتا ہے, ان کو جو ہے آپ وہ جو سعودی گورنمنٹ کہہ رہی ہے مسلمان ممالک کا وہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کو اس میں بہت فائدہ ہوگا, ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا. اور رحیل شریف صاحب کو ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ کسی نہ کسی فورم میں اس CPEC کے منصوبے کو کامیاب کرنے میں ان کی ایگزسٹنس کا ہونا. جتنی انہوں نے شہرت اور پیار ارن کیا, میرا خیال وہ ٹائم سے گھر جانا پسند زیادہ کریں گے. میری سوال سن لیں. نہیں سب رحیل شریف صاحب کو گھر جانا تو بابو بھائی آرمی چیف جو نہیں آ جائے گا تو گھر جانا پسند, گھر بھائی ان سے کام لیں, فٹ آدمی ہے. میرا سوال نہیں سر سن لیں. سوال یہ ہے کہ جب رحیل شریف صاحب کو چننا تھا تو نواز شریف صاحب کو بتایا گیا تھا کہ بھائی آپ نے لاسٹ ٹائم بھی سینیرٹی سپر سیڈ کی تھی, تو انہوں نے رحیل شریف صاحب والے معاملے میں سینیرٹی سپر سیڈ نہیں کی. یہ سیکنڈ تھے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جنرل کیانی صاحب نے جنرل ہارون اسلم کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ ان کو ترقی نہیں دینی, ان کی شکایات درج تھی سٹنگ آرمی چیف. میرے جو حساب ہے اس دفعہ وہ دوبارہ سینیرٹی آپ نہیں سمجھ رہے کہ, لیکن اس میں تو سینیرٹی والا معاملہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ 62 PM کور سے سارے 2 کور کمانڈر جو ہے چاروں میں سے کسی کو بھی لگا لیں, سینیرٹی نہیں. جنرل نجیب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کور نہیں کی, وہ سینئر تھے, انہوں نے کور نہیں کی, انجینئر کے ہیں. 2 جو ہے نا وہ انہوں نے تو کورے نہیں کی, ایک بار ہوتے ہیں. وہ تو اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن ایک آدھ میرا خیال ہے پھر بھی اس میں سینئر
رمدے صاحب کو سید واجد حسین نے بھی نہیں کی تو نہیں وہ جنرل نجیب نے نہیں کی, ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ سٹاف جنرل نجیب نے بھی نہیں کی. ہاں نہیں کی. اور وہ جو ہے نا یہ جنرل زبیر اور جنرل اشفاق کے درمیان 2 جرنیل ہیں جنہوں نے کور نہیں کی, اس وجہ سے وہ ایلیجیبل نہیں ہے. ہاں اور وہ جو ہے لیکن وہ کوئی اتنا سینیرٹی کا فرق نہیں پڑے گا, اور ایک آدھ میرا خیال ہے جنرل کا کو پڑے گا جنہوں نے کور بھی کی ہے اور رمدے کو بنا دیتے ہیں. تو لیکن یہ بھی ہے اس خبر میں جو کہ جنرل باجوے کا بھی نام ریکمینڈ کیا چیف نے, لیکن پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں, ہم نے تو پڑھا تو نہیں ہے کہ یہ لیٹر آیا ہوا ہے ریکمینڈ ہوا ہے, لیکن خبر کی خبریں ہیں. لیکن اس میں وزن ضرور ہے کہ یہ پروفیشنل آدمی ہے, اور ہو سکتا ہے چیف نے بھی اس کی رضامندی کی ہو, چیف کی طرف سے بھی آیا ہو, اور نوٹیفیکیشن تو چونکہ کرتی ڈیفینس منسٹری ہے تو ہو سکتا ہے کل ہوئی تو ہے میٹنگ. اچھا نہیں صاحب, یہ اسٹوری آپ کی اپنی جگہ, میں کچھ کاؤنٹر چیزیں آپ سے چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاریخی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو 14 تھے جرنیل, ان میں سے 4 4 سٹار جرنیلوں میں سے 9 سی جی ایس رہے ہیں, اور پھر وہ 4 سٹار بنے, 9 سی جی ایس رہے. اب سی جی ایس کی دوڑ میں اگر آپ کو بتائیں تو ان میں سے جنرل زبیر اور جنرل اشفاق, نہیں یہ ابھی سی جی ایس ہے نا, زبیر تو سی جی ایس. ہاں وہ تو سی جی ایس ہے, لیکن ایکس سی جی ایس جنرل اشفاق تھے. دیکھو نا اب پرابلم یہ ہے نا کہ کئی ایشوز ہوتے ہیں, لیکن وہ ایشوز کو کیسے ہینڈل شہباز صاحب نے, رحیل شاہ صاحب نے, نواز شریف صاحب کو تو میں نہیں گنتا کیونکہ یہ معاملات کو دیکھ رہے تھے, حل کر رہے تھے, شہباز صاحب اور رحیل شریف صاحب. نہیں سر پچھلے اب وہ دیکھو نا, اب نیوی کو بھی دیکھیں نا, اب اس دفعہ بھی آرمی کا جوائنٹ چیف آف سٹاف رہا ہے, اس سے پہلے بھی آرمی کا رہا ہے. اب یہ بھی ایک لمحہ فکریہ آئے گا کہ نیوی ایئر فورس کا بھی نارملی رہتا ہے 2 سال بعد 2 پیریڈ یہ ہوتے ہیں, تو پھر تیسرا اس کا ہوتا ہے. اچھا یہ چانسز ہیں کہ جوائنٹ چیف وہاں سے آ جائے؟ نہیں, مقصود ہے وہاں سے نہیں آ رہا, اس دفعہ تو نہیں آ رہا, اسٹوری کے مطابق تو نہیں آ رہا, لیکن وہ بھی ایک قصہ کہانی ہوتا ہے کہ اس کو آنا چاہیے, جو آتا ہے سروئی رہا ہے اس طرح مقصود ایئر فورس کے. نہیں سر, اس اسٹوری کے مطابق تو نواز شریف صاحب نے گرین سگنل بھی دے دیا ہے, اور یہ سمری بھی چلے گئی ہے, اور سارا کچھ طے پا گیا. بھائی یہ آپ کی سٹوری کے مطابق, یہ پیٹریاٹ کی سٹوری کے اگر صحیح ہوتی ہے تو پھر آپ بڑے, پھر تو لوگ آپ لوگوں کے متعلق ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ. اچھا نہیں صاحب, اس میں کیا یہ بھی چانسز ہیں کہ یہ جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان میں ان کا نام ریکمینڈ ابھی کیا گیا ہو یا فائنلائز ہو چکا ہے؟ ویسے تو 3 نام ریکمینڈ ہوتے ہیں نا آرمی سے. ہاں 3 نام زبیر, اشفاق اور ان کے ساتھ ریکمینڈ ہوتے ہیں. ہاں اور وہ 3 میں بھی پھر پرائم منسٹر کی میرا خیال ہے جوابدید ہوگی یا شہباز صاحب کی. ابھی تو شہباز صاحب ہی اس معاملے کو حل کر رہے ہیں نا. تو اس دفعہ اس کا مطلب میرٹ کا تو مسئلہ نہیں تھا, سپر سیڈ کرنے کا پرابلم ہی نہیں تھا اتنا بڑا. وہ چاروں میں سے کسی کو بھی لگائیں تو سارے 62 پی ایم اے کورس ہیں, تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, تقریباً ایکویلنٹ, آل اباؤٹ ایکویلنٹ. اب میرا خیال ہے فرق تو خیر پڑے گا, لیکن میرا خیال ہے اتنا فرق نہیں پڑے گا. اور ان میں یہ پیٹریاٹ اور پاکستان نے یہ سٹوری کر دی, یہ کل ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے چانس 3 نام انہوں نے بھیجے ہوں گے. پچھلے ویک لاہور میں آرمی چیف کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. شہباز میٹنگ چوری نثار سے ہوئی. شہباز از دی کی مین. چودھری نثار اب ان کے ساتھ اس معاملے میں نہیں ہے پیج پہ. شہباز کیونکہ جو میٹنگ بھی ہوئی ہے پرسوں کی میٹنگ ذکر کرتا ہے نا اخبار, کل کی میٹنگ ذکر کرتا ہے. کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو سنا گیا ہے وہ ڈیفینس منسٹر تھا, خواجہ آصف بھی موجود تھا. یہ بہت بڑی سٹوری ہے. میں اس کا حل پھر یہی میں نکال رہا ہوں نہیں صاحب کہ میں فوری طور پر بریک ایک لے لوں, اور مجھے کوئی حل نہ سوچ رہا ہے نہ سمجھ آ رہا ہے. ناظرین شارٹ بریک ہمارے ساتھ چاہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا نہیں صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ عوام کو ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کو بھی انگیج کریں, ان کو بھی شامل کریں. تو آج جو ڈسکس ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری کا سارا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک عام شہری بھی جو ہے کسی بڑے اور پاورفل ادارے سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اور یہ تقرریوں میں کیا مسئلہ ہے, کوئی بے ضابطگی سے نظر آ جائے. اور شہری جو ہیں وہ اپنا اس طرح سے حق جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے کسی بھی بڑے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں. میں اس میں آپ کے سامنے مثال بھی رکھتا ہوں انڈیا کی, کہ انڈیا میں سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج تھے. تو ایک شہری نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت, اس قانون کے تحت ایک اپلیکیشن لکھی, اور انہوں نے جواب نہ دیا. انہوں نے اثاثے پوچھے تھے ان کے, وہ اس کو کمیشن میں لے گیا, رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن میں, اور ہائی کورٹ میں درخواست لے گیا. ہائی کورٹ کے جج نے ان کو بلایا, ان جج صاحب کو جو سپریم کورٹ کے تھے, اور بے ضابطگیاں جب نکلی تو انہیں سیک ہونا پڑا.
ایک شہری کی وجہ سے کیا تھی؟ ان کے 3 پلاٹ زیادہ تھے. اچھا، تو آپ کو 3 فلاٹوں کا غم ہے. ادھر تو ایک کے متعلق. پہلے تو ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن انگریزی کا لفظ ہے معلومات حاصل کرنا. وہ عام شہری کا حق ہے معلومات حاصل کرنا. یہ مشرف صاحب دونوں اخباروں سے ہمارا تعلق ہے. لیکن نہیں صاحب یہ کیا سٹوری ہے؟ لیفٹیننٹ جو جنرل جاوید اقبال رمدے ان پول پوزیشن فار آرمی چیف سلاٹ. دیکھیں جی، آرمی چیف آف سٹاف جو ہوتا ہے پاکستان میں اس کو بڑا اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. وہ اہمیت کی نظر سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ آج تک ہمارے ملک میں جمہوریت، ہمارے سیاسی لوگوں کے اپنے کارنامے یا سیاسی لوگوں کے اپنے معاملات یا سیاسی لوگوں کے اپنے سلسلے ایسے رہے ہیں کہ جمہوریت اس طرح پمپ نہیں سکی جس طرح اس کو پمپنا چاہیے تھا. فوج آتی رہی جن کو آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں، فوج کو آنا پڑا، آتی رہی، یا نہیں آنا پڑا آتی رہی، یا پولیٹیکل لوگ لاتے رہے، وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. لیکن فوج آتی رہی، جمہوری کلچر ڈیولپ نہیں ہوا. زرداری صاحب آئے تو زرداری صاحب نے پھر فوج کو تباہ کرنے کی کوشش کی. 3 سال کی ایکسٹینشن کیانی صاحب کو دے دی جس میں فوج کا امیج تباہ و برباد ہو گیا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں ایکسٹینشن تباہی ہے؟ تباہی مقصود ہے تباہ و برباد کو کسی وجہ وجہ بھی اس پہ تنقید کی تھی، بڑی تنقید کی مخالفت کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اس کی ایکسٹینشن کے وقت حالات کچھ اور ہیں، اس وقت حالات کچھ اور تھے. آپ شاید اس طرف اشارہ کر رہے ہو تو جنرل رحیل شریف ایکسٹینشن نہیں لے گا جو مجھے پتہ ہے، لیکن انہوں نے آفر بھی کی ہے، نہیں لے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا رہنا آپ کے جو پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں جو اس کی وجہ سے شروع ہوئے، میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ رحیل شریف کے قد کاٹ کی، کیونکہ اور رحیل شریف کے مقابلے کے بہت اچھے جرنیل ہیں جس کی آپ نے سٹوری چھاپ دی رمدے صاحب کی. یہ بھی بہت اچھا جرنل ہے، کور کمانڈر بھاولپور ہے، بڑا مقصود تجربہ کار پروفیشنل آدمی ہے. لیکن کسی کے گھر سے دوش نشان حیدر ہونا یا اس کا مقصود ہے کہ 2 شہید ہونا اور نشان حیدر کے خاندان سے ہونا، وہ بڑا ایک ڈیفرنٹ قد ہے. پھر اس کا ماشاءاللہ قد بھی اسی طرح ہے، پھر اس کی کام بھی اسی طرح ہے. یعنی جتنے ہمارے چیف ہیں اس طرح لگاتار 3 سال ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی عید 5 کے 6 عیدیں ہوئی ہیں جا کے بارڈر پہ آگے بڑھی ہے. پھر ضرب عضب شروع کیا اور اس کو ختم کیا کامیابی سے. پھر دیکھو ہم بھلیکھڑ قوم ہیں، ہم تھینک لیس قوم ہیں. ہم دیکھو انہوں نے ہم یہاں سے نکلتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا گھر کیسے پہنچیں گے. ایسے حالات تھے جب ٹیک اوور کیا تھا رحیل شریف نے. حادثات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، واقعے بھی ہوئے ہیں، دہشت گردی بھی ہے، لیکن ریشو کتنی کم ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کم از کم پہلے کی بجائے 95% دہشت گردی کے واقعاتوں میں کمی آئی ہے. نہیں تو آپ تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو حسن انتخاب تو نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، انہوں نے چنا تھا انہیں. یہ تو آپ کریڈٹ سارے نواز شریف صاحب کے گنوا رہے ہیں. ہاں، کریڈٹ حکومت کا کریڈٹ ہے. وہ نواز شریف صاحب میں ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے. اب نواز شریف صاحب کو گلہ نہ کریں، جس کے ساتھ شریف لگتا ہو اور جو لاہور کا ہو. اچھا ٹھیک ہے. یہ بھی نواز شریف علاقے کا وفادار تو ہے نا اپنے شہر کا، یہ بھی لاہور کا ہے. رحیل شریف صاحب بھی لاہور کے. ٹھیک ہے. اب آگے آپ کہیں گے رمدے صاحب بھی لاہور کا ہے، لیکن رمدے صاحب کی پکی سٹوری تو نہیں ہے. رمدے صاحب پروفیشنل آدمی ہے. نیازی صاحب اس میں گزارش کی ہے، دیکھیں لوگ اس لیے اسیس کر رہے ہیں. میں زبیر حیات جو ہیں اس میں سینئر. سر میری بات سنیں، یہ سٹوری ساری میں نے پڑھی ہے، میں نے پاکستان کی سٹوری پڑھی ہے. ایکچولی جو فوج کے سسٹم کو میں سمجھتا ہوں، میں بھی ہوں تو اس قسم کی کیا سارائی کروں، یہ تو لوگوں نے کی ہے نا. فوج کے سسٹم کو جو میں سمجھتا ہوں وہ شاید اور جرنلسٹ یا انکر نہ اتنا سمجھتا ہوں. ایک تو میرا علاقہ سارا فوج کا ہے، دوسرا میری فیملی بیک گراؤنڈ فوج کی ہے، تیسرا میں خود فوجیوں سے اتنی انٹیمیسی ہے کہ میں تھوڑا بہت کوئی بولے نہ بولے تو کو باڈی لینگویج بھی سے بھی تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. دیکھیں جی،
59 ڈیز ہیں جو آج 58 ہو گئے جو ریٹائرمنٹ میں. 58 ڈیز میں آپ فاض صاحب دیکھیں نا 18 تو دن ہوتے ہیں, 18 تقریباً 16 دن ہو جائیں گے چھٹیاں. ٹھیک ہے, ہفتہ اتوار جی ایچ کی چھٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کی 11 کورس ہیں ان کو وزٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے 10 پروجیکٹ ہیں جو رحیل شریف صاحب نے ان کو اناگوریشن کرنے کے دور میں شروع ہوا تھا. کراس میڈیا پہ پابندی اسی لیے لگائی تھی, پھر اٹھائی گئی اسی وجہ سے, جس میں ہم بھی پہلے بڑے پریشان تھے اور ہم نے نام بھی دوسرے دیے تھے کیونکہ جو ہمارے میڈیا میں آتے تھے ان کے نام نہیں دیے تھے. رائٹ ٹو انفارمیشن, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ معلومات ہر شہری کا کسی کے بارے میں, کسی کے معاملے میں, کسی حدود و قیود کے اندر, یعنی جس سے کرپشن کا ایلیمنٹ ہو یا اس کی بھی اپنی حدود ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کی پرسنل کوئی اس پہ وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کو استعمال کیا جائے, تو وہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ معلوم کر سکتا ہے. یہ بھی ابھی سینٹ سے پاس ہو گیا میرا خیال ہے. نہیں صاحب, یہ لیکن آپ دیکھیں ایک شہری کی یہ پراپرٹی بھی ہے. یہ قانون اس لیے شہری کی پراپرٹی ہے کہ سارا کچھ تو شہری کے ٹیکس پیئر منی سے چل رہا ہے, تو اس کی یہ پراپرٹی ہے کہ وہ, اور یہ اس لیول کی ان کو اسٹرینتھ دیتا ہے کہ وہ حق رکھتے ہیں پوچھنے کا. وہ سیدنا عمر کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس یہ تھان کا دوسرا کپڑا جو ہے وہ جو آپ نے لگایا اپنے جسم پہ وہ کہاں سے آیا, تو وہ ایک شہری نے سوال کیا تھا. اور یہی قانون جو ہے وہ سیکیور کرتا ہے کہ یہ اس کی پراپرٹی ہے. یہ قانون یہ بتاتا ہے. اچھا, اتنے معاملات آپ نازک بنانا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اتنے آپ نیک پاک بننا چاہتے ہیں تو پھر ہماری اسمبلیوں کا کیا بنے گا, ہماری بیوروکریسی کا کیا بنے گا؟ آپ نہیں سب دیکھیں نا, آپ کا ڈسٹرکٹ بجٹ جب جاتا ہے ہیلتھ کا, صرف ہیلتھ کو فوکس کر لیں, ایک محکمے کو, آپ دیکھیں کہ کتنی کرپشن ہوتی ہے کہ آپ کے ایک رورل ایریا جو ہے اس کی ڈسپینسری میں پیراسیٹامول نہیں پڑی ہوتی, تو ایک شہری کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ پوچھے کہ بھائی جان یہ بجٹ کہاں گیا, اور اگر جواب نہیں کوئی مینجمنٹ دیتی تو وہ سیک ہو جاتی ہے. اچھا, اس حد تک نہیں سب یہ امپورٹنٹ پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن اس پہ کس طرح عمل ہوتا ہے. پاکستان میں بہت قانون بنائے گئے, لیکن نواز شریف صاحب اور اس کی امپلیمنٹیشن پہ سارا دار و مدار ہوتا ہے. فاض صاحب, یہ بہت اچھا قانون ہے. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے نا, یہ ہر بندے کا حق ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے فیبر کرائمز پہ یا سوشل میڈیا پہ جو ابھی کیا اس پر کو عمل ہوا. میرے لکھنے پہ سپریم کورٹ میں بہت زیادہ فیصلے ہوئے اور وہ قانون پی ایل ڈی قانون بک میں چھپ چکے ہیں, کسی فیصلے پر عمل ہوا؟ آپ اس بات کو روئیں کہ جو قانون بنتے ہیں ان پر عمل ہو, 62, 63 پر عمل ہو. رائٹ ٹو انفارمیشن قانون بہت اچھا ہے, لیکن اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فقدان جو ہے نا وہ عمل کا ہے, امپلیمنٹیشن آف لا. امپلیمنٹیشن آف لا, جس معاشرے, جس ملک, جس میں کا فقدان ہونا, قانون جو بناتے رہے. نہیں سر, جب یہ ساری اپلیکیشن کا معاملہ چل رہا تھا تو نواز شریف صاحب کی جانب سے ایک سرکولر جاری کیا گیا پی ایم ہاؤس سے. انہوں نے کہا کہ حساس انفارمیشن یا وہ انفارمیشن آپ نہ دیں جو نہیں دینی چاہیے. اب اس کی ڈیفینیشن تو ہر بندہ اپنے لحاظ سے, تو اسی لیے ہمارا قانون کو کنفیوز کرنا وہ کمال. آپ ایسا پوائنٹ تلاش کر لیتے ہیں جو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن لا پڑھنا, کہ لا سیکٹری میرا عزیز لگا ہے ابھی کرامت سے, میں ہنس رہا تھا کرامت نیازی. اب یہ پڑھنا, آپ اس میں ہمارے پاکستان کے لوگ جو آرڈیننس یا بھی نئے جو قانون بناتے ہیں اس میں اتنی ایسی ایمبیگوٹی چھوڑ جاتے ہیں کہ کہیں سے بچنا ہو تو بچا جا سکے. اچھا, اتنی مطلب اس میں یہ دیکھو نا, میاں صاحب کی آپ نے بات کر دی نا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا, پھر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی قانون پہ. امپلیمنٹیشن نہیں سب آرٹیکل 6 میں انہوں نے بڑے لوپ ہولز رکھے. کس میں؟ جب حکومت نے آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کیا تو اس میں بڑے لوپ ہولز, قانونی لوپ ہولز ہیں, وہ بچتے گئے. آپ کا امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. جہاں قانون پہلے آلریڈی موجود ہے, قانون
رائٹ ٹو انفارمیشن تو عام آدمی کے لیے درخواست دی، آسانی کر دی، لیکن پہلے آلریڈی یہ لا موجود ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں عدالت میں دعویٰ کر کے اس کے بارے میں ملک کا پیسہ یا کرپشن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو عدالت اس کی ڈیٹیل دینے کی پابند ہے. ٹھیک ٹھیک، لا آلریڈی موجود ہے. میں مختار احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. مختار صاحب السلام علیکم. السلام جی. مختار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. انفارمیشن کمیشن آپ پنجاب ہیں مختار احمد صاحب. اچھا مختار احمد صاحب، ہم چاہ رہے ہیں کہ ناظرین کے لیے آپ بتائیں کہ یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کیا اور کس طریقے سے ایک شہری کو امپاور کرتا ہے. دیکھیے، یہ 2010 میں آئین میں ایک امینڈمنٹ ہوئی اور آرٹیکل 9